الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ باب تحریم سب المسلم بغیر حق، ناحق مسلمان پر سب و شتم کرنے کے حرام ہونے کا بیان۔ یعنی ناحق مسلمان کو گالی نہیں دینا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی اللہ کی حکم عدولی ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مومن کے قتل کو کفر کہنے کا مطلب ہے گناہ اور حرمت میں کفر کی طرح ہے، جس سے اس جرم کی شدت واضح ہے۔ بعض کے نزدیک قتال سے مراد لڑائی جھگڑا ہے۔ بہرحال اس میں مسلمان کو سب و شتم یعنی اسے قتل یا اس سے جھگڑا کرنے کی ممانعت ہے، اسے برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ تہمت اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی بابت یہ کہے کہ وہ تو فاسق یا کافر ہے، درا حالے کہ وہ فاسق یا کافر نہیں ہے، تو خود کہنے والا عند اللہ فاسق یا کافر قرار پائے گا۔ اس لیے اس قسم کے دعووں سے بچنا چاہیے۔ پیچھے حدیث گزری کہ لعن طعن کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ کوئی شخص اگر کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، دروازہ نہیں کھلتا، زمین کی طرف آتی ہے، دروازہ نہیں کھلتا، دائیں بائیں گھومتی ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا، تو جس پر لعنت کسی نے بھیجا ہے وہاں وہ جاتی۔ اگر واقعی وہ لعنت کے قابل ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ کہنے والے کے پاس لوٹ آتی۔ وہ ایک انسان بلا وجہ لعن طعن کر کے خود ہی ملعون ٹھہر جاتا ہے۔ یہی حال ہے کسی کو فاسق اور کافر کہنے کا، کہ یہ جملہ بھی اگر واقعی وہ ویسا ہے تب تو ٹھیک، ورنہ کہنے والے پر ہی یہ جملہ لوٹ آتی۔ الا ارتدت علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتصابان ما قال فعل البادی منہما حتی یعتدی المظلوم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گے اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا، یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کا ارتکاب کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نے گالی دی اور دیگر ناجائز باتیں کی تو دوسرے مسلمان نے بھی جواب میں اسی طرح کی گالی دی اور دیگر ناجائز باتیں کی، اس نے اس کی باتوں سے تجاوز نہیں کیا، تو اس صورت میں سب و شتم کا سارا گناہ
ابتدا کرنے والے کو ہوگا۔ ہاں اگر دوسرا مظلوم شخص بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کر گیا تو پھر اپنی زیادتی کے حساب سے وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن بدلہ لیتے وقت عام طور پر انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور مظلوم کی جگہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے اور صبر اور عفو یعنی درگزر کو اپنا شعار بنائے، ورنہ اس بات کا خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی نے اس کو گالی دی، وہ بھی بدلہ لینے میں گالی دینے گیا، اس نے 1 دی تھی، اس نے 2 دے دی۔ عموماً ایسا ہوتا ہی ہے کہ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، غصے میں حد سے بڑھ جاتا ہے، تو اگرچہ تو اتنا ہی وہ واپس کر دیتا جتنی گالی اس نے دی تھی، تو یہ گنہگار نہیں ہوتا۔ گنہگار وہ ہے جس نے پہل کی تھی، لیکن اگر چھوڑ دے، اس کے پیچھے جائے ہی نہ، اس پر توجہ ہی نہ دے، اپنا سر جھکائے نکل جائے، تو یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے۔ عفو درگزر کر کے نظر انداز کر دینا یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر گالی دینے گیا اور زیادہ دے دیا تو اب وہ گنہگار جو ہوا تھا شروع میں نا، اب یہ بھی حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے گناہ میں پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے سلاف اس طرح کے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ تو ایک غلطی کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس ایک غلطی کے بدلے میں ہم سے کئی اور غلطیاں سرزد ہو جائیں، تو گویا یہی شخص ہمیں غلطیوں میں ڈالنے والا بن گیا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ حتی المقدور صبر و ضبط اور برداشت سے کام لیں اور بلا وجہ کسی جاہل آدمی کی باتوں میں الجھیں نہ، نظر انداز کر کے نکل جائیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔